خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين من اصطفى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، احکام کا درس، اور ہم نے اس احکام کے تینتالیسویں درس پر آ کر اب تک وضو بھی ختم کیا، غسل بھی ختم کیا، اور اب دونوں کا وضو اور غسل دونوں کے جانشین کی بات کرتے ہیں، کیونکہ کسی کی جگہ جب ہو تو اس کی بات کرنی چاہیے. تو جانشین کس چیز کا جانشین وضو و غسل. اور یہ وضو والغسل کا جانشین کون سا ہے؟ یعنی جب وضو نہ ہوگا غسل نہ ہوگا، وضو کا مقام نہ ہوگا غسل کا مقام نہ ہوگا، اس وقت اس کی جگہ کون رہے گا؟ اس وقت ان دونوں کی جگہ رہ جاتا ہے تیمم. پہلا میم جو ہے وہ مشدد، تیمم. ٹھیک ہے. جب وضو ممکن نہ ہو اور غسل ممکن نہ ہو، فجاء تیمم فعلیک ان تتیمم. اس وقت پر لازم ہے کہ آپ تیمم کریں. تو اب تیمم کے موارد کیا ہے؟ پہلی بات ہے کب تیمم کر سکتے ہیں؟ تیمم کے موارد کی جگہ ہیں، مقامات، موضوعات، کن مقامات پر تیمم کرنا چاہیے. نمبر ایک یہ کہ پانی میسر نہ ہو. پانی نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ غسل بھی ذمہ ہے، وضو بھی کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ پانی جب نہیں ہے تو تیمم کریں گے. لیکن ممکن ہے پانی ہو لیکن کافی نہ ہو، میسر نہ ہو یا کافی نہ ہو. پہلا مورد کی جمع. پہلا مورد یہ ہے کہ پانی میسر ہی نہ ہو یا پانی کافی نہ ہو. پانی ہو لیکن کافی نہ ہو. منہ دھونے کے لیے ہو، ایک بازو اس کے ساتھ دھونے کے لیے بھی ہو، لیکن بائیں بازو تک پانی ختم ہو جائے گا. یا غسل میرے ذمہ ہے، سر بھی دھویا، دایاں بدن کا حصہ بھی دھو لیا، لیکن بائیں کے لیے پانی ہے نہیں، صرف ان دو کے لیے اتنا ہی تھوڑا سا پانی ہے، نہ ہو یا کافی نہ ہو. تو یہ پہلا مورد ہے کس چیز کا؟
تیمم کا، ایسی صورت میں تیمم کرنا ہوگا۔ اور دوسرا مقام کیا ہے؟ دوسرا مورد ہے دوسرا، یہ ایک، اب دوسرا مورد یہ ہے کہ پانی موجود ہے، پانی موجود ہے، لیکن مثال کے طور پر غسل کرنے سے، اگر غسل مجھے کرنا ہے یا وضو کرنے سے، دونوں چیزوں کے لیے، لیکن وضو یا غسل کرنے کے لیے پانی جو ہے اس سے میرے بیمار ہونے کا کہ میں بیمار پڑ جاؤں گا، موسم ایسا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے اور میں پہلے سے ہی بخار آلود ہوں، تو میں پانی سے وضو کروں یا غسل کروں، بیمار ہونے کا خطرہ ہے۔ اس وقت میں بیمار نہیں ہوں، کمزوری ہے وغیرہ ہے، وہ ہے یہ، لیکن اس سے بیمار ہو جاؤں، یا بیمار ہوں لیکن بیماری لمبی ہو جائے گی، لیکن بیمار ہونے کا یا بیماری کے لمبا ہونے کا خطرہ ہے۔ یا تو ایک یہ پانی میرے لیے مضر ہے، بیمار پڑ جاؤں گا، یا یہ کہ میں پہلے سے ہی بیمار ہوں، جلدی صحتیاب ہونے کے بجائے میری بیماری طول پکڑے گی، زیادہ لمبی مدت تک چلی جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنا ہے۔ اور تیسرا مقام یہ ہے، تیسرا مورد یہ ہے کہ پانی موجود ہے، تیسرا مورد بھی ہے کہ پانی ہے، پانی موجود ہے، یہ ڈیٹو یعنی پانی موجود ہے، آئزن یعنی ڈیٹو، لیکن چاہے سفر میں ہوں میں چاہے حضر میں، لیکن سفر میں یا حضر میں، یعنی گھر میں ہوں گا یا سفر میں ہوں گا، سفر یا حضر میں، اگر میں وہ پانی خرچ کروں اپنے وضو پر یا اپنے غسل پر، سفر ہو یا حضر ہو، حضر یعنی گھر میں ہوں، سفر یعنی سفر پر ہوں، کہیں جا چکا ہوں، پانی میں نے خرچ کیا، کس میں؟ وضو کرنے میں یا غسل کرنے میں، پانی خرچ کروں گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ حضر میں کیا ہو جائے گا؟ وہ یعنی مکلف خود یا اس کے بچے بھی ساتھ ہیں، اس کے ہم سفر جو ساتھی ہیں سفر میں اس کے لوگ ساتھ ہیں، یا ساتھ میں حیوان بھی ہے، جیسے میں گھوڑے پہ سوار ہوں، اس کے ساتھ حیوان بھی ہے، ان کے پیاس سے مرنے یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک، وہ اس کے بچے، ہم سفر، حیوان وغیرہ وغیرہ، ان میں سے کوئی نہ کوئی یا سب کے سب یا تو بیمار پڑیں گے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، یا پیاس سے ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ آپ کو یہ پیاس سے ہلاک ہونے کا تجربہ یہاں کشمیر میں نہیں ہے، یہ تجربہ ہوتا ہے جو گرم علاقے ہیں وہاں، جب پیاس لگتی ہے، پانی نہ ملے تو ڈیہائیڈریشن ایک دم سے ہو جاتی ہے اور خطرہ ہوتا ہے مرنے کا، تو اس لیے پیاس سے مرنے کا یا بیمار ہونے کا خطرہ ہے۔ ہو گئی 3 موارد، اب چوتھا مورد یہ ہے کہ دیکھیے اچھی طرح سمجھ لیجئے، میرے پاس پانی ہے، پھر وہی یہ ہے، پانی ہے میرے پاس، لیکن ایک تو میرا لباس نجس ہے اور کہیں نہ کہیں میرا بدن بھی نجس ہے، لباس نجس ہے اور بدن نجس ہے، پانی ہے، لیکن یہ اتنا نہیں ہے کہ ایک تو یہ پاکی کروں، یعنی نجاست کو دور کروں، اور ایک بعد میں وضو بھی کروں یا غسل کروں، اتنا پانی نہیں، صرف مثال کے طور پر اتنا ہے کہ بدن کو پاک کروں اور لباس کو پاک کروں،
اس وقت ایسے موقع پہ مقدم کیا چیز ہے؟ پاکی کس چیز کی ہے؟ بدن اور لباس کی یا وضو کرنا؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ اگر آپ مثال کے طور پر وضو کیے ہوئے ہیں لیکن آپ کا لباس نجس ہے، آپ کا بدن نجس ہے، کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اور وضو یا غسل کرنے سے پہلے کیا پاک ہونا چاہیے؟ آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے، تبھی آپ غسل کریں، اور جو لباس آپ بعد میں پہنیں گے وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ گویا وضو یا غسل ہونے سے پہلے آپ کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے اگر غسل ہے، اور اگر وضو ہے تو اعضاء وضو پاک ہونے چاہیے، اور جو کپڑا آپ نے پہنا ہوا ہے اگر آپ کے پاس ایک ہی ہے، ایک ہی لباس ہے، تو اس کے پاک ہونے کا لازم ہے نا پاک ہونا۔ تو اس صورت میں آپ کے پاس لباس ہے لیکن بدن اور لباس نجس ہے، بدن اور لباس نجس ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ بدن اور لباس کو پاک کرنا ترجیح رکھتا ہے، مطلب اولیت ہے اسی کو۔ اور اگر اتنا ہی پانی آپ کے پاس ہے کہ لباس آپ کا پاک ہو گیا اور آپ کا بدن پاک ہو گیا یا اعضاء وضو پاک ہو گئے، تو بعد میں پانی نہیں بچا، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں بھی تیمم ہے مورد، اس کا مورد بھی تیمم ہے۔ یعنی لباس اور بدن کا پاک کرنا مقدم ہے وضو اور غسل کرنے کے بجائے۔ وضو اور غسل کرنے سے مقدم، اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ چیز مقدم ہے کہ آپ کا بدن پاک ہو اور آپ کا لباس پاک ہو۔ اگر پانی وافر ہوگا پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر بعد میں وضو اور غسل کریں گے۔ اور اس کے بعد پانچواں کیا ہے جی؟ پانچواں یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کہیں پھنسے ہوئے تھے ادھر ادھر کام میں، یا کہیں سفر میں تھے، واپس آ گئے، کہیں پہنچ گئے، اب نماز کا ٹائم آ گیا، لیکن وقت کافی تنگ ہے، وقت تنگ ہے، وقت تنگ ہے کا مطلب کیا ہے؟ وقت تنگ ہے کا مطلب ہے ضیق وقت اتنا ہے کہ اگر آپ وضو کرنے بیٹھیں یا غسل کرنے بیٹھیں تب تک نماز قضا ہو جائے گی۔ وقت تنگ ہونے کا مطلب وہی ہوتا ہے۔ تو جب وقت تنگ ہے کہ کتنا تنگ ہے کہ وضو بٹا غسل کرنے سے نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے، قضا ہونے کا احتمال ہے، خطرہ نہ ہو، احتمال ہی ہو، احتمال ہے، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنا ہوگا۔ یہ پانچواں مورد ہے۔ اور پھر چھٹا مورد کیا ہے؟ چھٹا مورد یہ ہے کہ صرف فقط پانی یا پانی کا برتن، جو آپ کے پاس ہے، پانی کے برتن کا استعمال حرام ہے۔ کبھی جس پانی سے آپ وضو کریں گے، جس پانی سے آپ غسل کریں گے، وہ استعمال کرنا حرام ہے۔ کیا مطلب ہے وہ استعمال کرنا حرام ہے؟ وہ مباح نہیں ہے، وہ آپ کا پانی نہیں ہے، یا پانی آپ کا ہے لیکن جس برتن میں ہے وہ برتن آپ کا نہیں، وہ کسی کا ہے، غصب کیا ہوا ہے۔ تو دونوں چیزوں کا استعمال جو ہے حلال ہونا چاہیے۔ اگر حرام ہوا تب بھی آپ نہ وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں اور نہ وہ برتن استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اور مورد ہے کس چیز کا؟ تیمم کرنے کا۔ اس حالت میں بھی تیمم کرنا ہوگا، وضو اور غسل نہیں کرنا ہوگا۔ اور آخری مورد، ساتواں مورد،
सातवां मौरिद क्या है? पानी जो है, पानी एक तो पानी बुढ़ापे की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, या जानवर आपके पास हैं, आप खर्च करेंगे तो जानवर प्यासा होगा, या आपके पास एक कुआं है जिसमें पानी है लेकिन उस कुएं से पानी निकालने का वसीला नहीं, पानी निकालने का वसीला मैसर नहीं। बुढ़ापे की वजह से या जानवर होने की वजह से आपके पास यानी पानी इन दो चीज़ों पर खर्च हो जाए तो वो बेचारे मारे जाएंगे। या आपके पास कुआं है, कुएं के अंदर पानी है लेकिन उसमें से पानी निकालने के लिए वसीला नहीं, रस्सी नहीं है, डोल नहीं है जिसे आप पानी लाएंगे, ऊपर लाएंगे। तो ये तीन चीज़ें हैं। और अगर पानी है कहीं, लेकिन ये चौथा मौरिद, पानी हासिल करने में बहुत मशक्क़त हो, बहुत मशक्क़त हो, तो भी तयम्मुम आपका वजीफ़ा है। आप वज़ू नहीं कर सकते, गुस्ल नहीं कर सकते। ये आप समझ गए। असल में आप बुढ़ापे में हैं, ये आप पर लागू नहीं हो जाएगा, मुझ पर लागू हो जाएगा। मेरे लिए पानी का इंतज़ाम करना मशक्क़त है, मशक्क़त। या हमारे यहाँ जानवर हैं, 2-4 गायें हैं, 5-8 भेड़ें हैं, वगैरह वगैरह हैं, तो अगर पानी का इस्तेमाल हो जाएगा इतना कम है कि बाद में वो बेचारे प्यासे मर जाएंगे। या ये कि कुआं है हमारे पास, पानी का ज़ख़ीरा, लेकिन कुएं में से पानी निकालना वसीला चाहता है, रस्सी चाहता है, डोल चाहता है, वगैरह वगैरह चीज़ें चाहता है, वो मैसर नहीं। कभी ऐसा होता है। या ये कि मशक्क़त है, ये पानी हासिल करने में मशक्क़त होगी ज़्यादा, तो ऐसी सूरत में भी वजीफ़ा हमारा तयम्मुम। तो ये 7 मवारिद हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। जब ये 7 हालात हों, 7 हालात में से कोई एक हालत हो, कोई एक मौरिद पेश आए, तो उस सूरत में आपका वजीफ़ा ना गुस्ल रहता है, ना वज़ू रहता है, बल्कि तयम्मुम बन जाता है। ओके, तो आगे चलें, नहीं देते, आगे चलें। और वो अब है कि हम इसके बाद जा सकते हैं, मेरे ख्याल में शराइत पर जाएं, मेरे ख्याल में शराइत पर पहले जाएं, या ये कि तरीक़े पर जाएंगे। तरीक़ा कैसे करना है। यानी कैसे करते हैं, कभी गलती रह जाती है करने में और बातिल हो जाएगा, इसलिए पता रहना चाहिए कैसे करते हैं। आपको पता है, लेकिन औरों को बताने के लिए कहीं आपको चेक करना होगा कि कहीं गलती तो नहीं रह जाती। यहाँ ख्याल रहे कि चूँकि या वज़ू है आपका, क्या नाम है, वजीफ़ा या गुस्ल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लिहाजा तयम्मुम के भी 2 किस्में हैं। एक है बदले वज़ू और एक है बदले गुस्ल। चाहे बदले वज़ू हो या बदले गुस्ल हो, तरीक़ा एक ही है, तरीक़े में कोई फ़र्क नहीं। तो तरीक़े में 4 स्टेप्स हैं। तरीक़ा, तयम्मुम का तरीक़ा, और वो क्या है? नंबर 1 आप नियत करेंगे। इब्तिदा में
آپ جب جائیں گے اس جگہ جہاں آپ کو تیمم کرنا ہے تو جس چیز پہ تیمم کرنا ہے اس کے آگے جا کے آپ کیا کریں گے؟ شروع کریں گے پہلے دیکھنے میں کہیں کوئی حائل تو نہیں ہے. ایک چہرے پر، چہرہ پورا نہیں بلکہ یہ پیشانی والا حصہ، تھوڑی سی ناک اور منہ وغیرہ صاف، بال اگنے کی جگہ سے، اور دوسرا یہ ہاتھ، یہ والا حصہ، یہ والا حصہ. حائل تو نہیں؟ ہاں جی ہے حائل، اس لیے یہ نکالیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نکالیے، اٹھا کے رکھیں. تو آپ تیار رہے. اب آپ کے سامنے وہ چیز ہے جس پر آپ تیمم کریں گے. وہ آگے بتائیں گے کس کس چیز پر تیمم ہو سکتا ہے. تو پہلی چیز ہے نیت کرنا. تیمم کرتا ہوں، ان کو ملانا ہے یوں ٹائٹ، ملانا ہے دونوں ہاتھوں کو، اور نیت تیمم بدلے غسل کروں گا یا بدلے وضو کروں گا. اگر واجب ہوا تو واجب قربتاً اللہ، اگر سنت ہوا تو سنت قربتاً اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چاہے جو بھی ہو. تو نیت ہو گئی، دو ہاتھ ملا لیے، جو چیز ہے سامنے اس پر ایک ضرب مارا، اس پر ایک ضرب مارا ایسے. ٹھیک ہے؟ ضرب کیوں مارنا ہے؟ ضرب اس لیے مارنا ہے تاکہ جس چیز پہ ہم تیمم کر رہے ہیں اس کے ذرے آپ کے ہتھیلیوں پر، ہاتھوں پر، یہاں سے خالی کف دست میں ہی نہیں، آپ کی انگلیوں وغیرہ ہر چیز پر چپک جائیں. سمجھ گئے؟ چپک جائیں. تو نیت کی. اس کے بعد نمبر دو ہاتھوں یعنی دونوں ہاتھوں کو باہم ملا کر جس چیز پر تیمم کرنا ہے، جس چیز پر تیمم کرنا ہے ضرب ماریں گے. ضرب ماریں گے مطلب اچھی طرح اس پر دونوں ہاتھ، مگر ایک ساتھ اس پر ضرب ماریں گے. ضرب مطلب فورس کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ رکھیں گے، نہیں، یہ یہاں آپ کو کرنا ہے تیمم تو آپ کہیں گے کہیں اس کو لگ نہ جائے، آرام سے. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. ضرب لفظ ضرب نہیں مارنا. اسٹرائک یور palms upon the thing on which you are going to perform your tayammum. تو اس پہ مار دیا، ختم ہو گیا. یہ دوسرا اسٹیپ. اب تیسرا اسٹیپ، تھرڈ اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو آپ الٹا کریں. پہلے یوں تھا، اب یوں کریں الٹا. اب الٹا کریں اور پھر کیا کریں؟ پھر کریں یہ جو بال جہاں شروع ہوتے ہیں یہ والا حصہ اس جگہ لے جائیں، اور پھر ادھر بھی لے جائیں اور ادھر بھی لے جائیں. یعنی بیچ والے سے دائیں طرف یہ ٹیمپورل ریجن تک، اور بائیں طرف بھی، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، پھر واپس سینٹر میں آ کے پھر نیچے لائیں گے. کب تک؟ جب تک یہ اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے کس کا؟ بینی کا، ناک کا، اس حصے تک آپ کا یہ آ جائے. ضروری نہیں ہے کہ نیچے بھی آ جائے، اتنا کافی ہے. کبھی لاتے ہیں تو اس میں بھی حرج نہیں، یوں لاتے ہیں کبھی، اس میں بھی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ کی پیشانی پھولانی چاہیے. مسح کے اندر آپ کے ابروز یہ جو ہے نا یہ آنے چاہیے اس میں، اور ناک کا اوپر والا کچھ حصہ اس میں آنا چاہیے. یہ ہو گیا نمبر 3. ہاتھوں کو پھر یہی، ہاتھوں کو باہم ملا کر ہتھیلی سے، ہتھیلی کی طرف یعنی باطن کی طرف، ہتھیلی کی طرف سے، آپ اس میں باطن بھی لکھ سکتے ہیں، باطن کی طرف سے. یہ ظاہر ہے، یہ والا حصہ، یہ ادھر والا ظاہر ہوتا ہے، ظاہر، یہ والا ہوتا ہے باطن، یہ والا حصہ.
ہتھیلی کی طرف سے، یا اس کو آپ باطن رکھ سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہتھیلی کی باطن سے، بال اگنے کی جگہ سے، اگنے کی جگہ سے پوری پیشانی، اس میں آپ لکھ سکتے ہیں دائیں اور بائیں، دائیں بٹا بائیں، دائیں اور بائیں، پیشانی اور ابرو اور ناک کے اوپر والے حصے پر مس کریں گے، اس کو مس ہی کہیں گے، مس کریں گے۔ وضو میں طریقہ مس ہوتا ہے، اور یہاں اس چیز کے ذرات کا مس ہے جو کہ جس پر آپ نے تیمم کیا، جس پر آپ نے ضرب لگایا۔ باہم ملانا ہے، پھر ہتھیلی کی طرف سے یعنی باطن کی طرف سے بال اگنے کی جگہ سے شروع کر کے پوری پیشانی دائیں اور بائیں، اور ابرو بٹا ناک کے اوپر والے حصے پر مس کریں گے، پھیر لیں گے یہ سارے کا سارا۔ یہ ہو گیا تیسرا۔ اور پھر چوتھا حصہ، چوتھے حصے پر کیا کریں گے؟ چوتھے حصے پر اس کے بعد چوتھی جگہ اب ہاتھ الگ رہیں گے، اب تک ایک ساتھ تھے ہاتھ، اب الگ الگ ہوئے۔ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے، بائیں ہاتھ کے باطن سے، دائیں ہاتھ کی پشت پر، دائیں ہاتھ کے ظاہر پر، یہاں سے گٹے سے شروع کر کے یوں، یا کبھی کچھ لوگ یوں کر کے لے کے پھر یوں ملاتے ہیں اور یوں کرتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں اور یوں آگے لے جاتے ہیں؟ تاکہ ادھر اور ادھر والا حصہ بھی شامل ہو جائے، کہیں صرف اوپر نہ رہ جائے، اور یہ بھی اس کا حصہ ہے، یہ بھی اس کا حصہ، یہ رہ نہ جائے۔ اس لیے یوں کر کے اور پھر ہاتھ کو یوں کر کے، سیدھا اس طرح نہیں، یوں کر کے اوپر سے لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ بائیں ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت پر یا دائیں ہاتھ کے ظاہر پر، اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے، دائیں ہاتھ کی باطن سے بائیں ہاتھ کی پشت یا ظاہر پر گٹے سے لے کے آگے کی طرف مسح کریں گے، اور تیمم تمام ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ لہذا چوتھا مقام یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت یا ظاہر پشت کا، اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت کا مسح کریں گے۔ مسح کریں گے مطلب مل لیں گے، مسح کریں گے یعنی مل لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔